السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چاروں طرف ایک عجیب سا دور چل پڑا ہے بیماریوں کا۔ ہر طرف ہر گھر کے اندر عجیب سا ایک معاملہ بن پڑا ہے کہ ایسا نہیں صرف بزرگ بلکہ جوان بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، چاروں طرف بیماریاں عام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیماریاں پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن اب بیماریاں نئی روز بیماریوں کا وجود میں آنا، کہیں چکن گنیا ہے، کہیں سوائن فلو ہے، کہیں کوئی سا وائرس ہے، کہیں ڈینگو ہے، کینسر ہے، ایسی بیماریاں کہ جن کو پہلے ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، ان بیماریوں کا عام ہو جانا۔ یقیناً شریعت اس سلسلے کے اندر ارشاد فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعملوا بہ علانیہ الا اخذوا بالطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، کہ جب کوئی قوم اپنے اندر فحاشی کے کاموں کو عام کر لے گی اور اعلانیہ طور پر فحاشی کرنے لگ جائے گی تو اللہ کہتا ہے میں ایسی قوم کو طاعون کی بیماری دیتا ہوں اور ایسی بیماریوں کا عذاب نازل کرتا ہوں جس کا نام ان کے باپ داداؤں نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا۔ یقیناً آج ہم اپنے اگر گھروں پر غور کریں، اپنے حالات پر غور کریں، اپنے نوجوان مردوں پر غور کریں یا خواتین پر غور کریں، ہر طرف فحاشی کا عام ہو جانا، مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہونا، مل کر، چاہے وہ کھانے کی محفل ہو مل کر کھانا کھایا جاتا ہے، شادیوں کی محفل ہو مل کر رہا جاتا ہے، ہر جگہ پردے کا ختم ہو جانا، خواتین کا لیگنز ایسے لباس پہننا کہ جو بالکل پہننا نہ پہننا برابر ہو، یا تو اتنا باریک ہو یا پھر اتنا ٹائٹ ہو، اسی طرح برقع بھی پہنے تو ایسا کہ پہننا نہ پہننا ایک برابر ہو، فحاشی کو عام کر لینا، اسی طرح حرام رشتوں کا عام ہو جانا۔ آج ہمارے یہاں حرام رشتوں کی کوئی تعداد آپ گن ہی نہیں سکتے، ہر لڑکے کے نہ جانے کتنی لڑکیاں دوست ہیں، لڑکیوں کی نہ جانے کتنے لڑکے دوست ہیں، حرام تعلقات ہیں، حرام رشتے ہیں، رات دن کی حرام بات چیت ہے۔ سارے یہ وہ اسباب ہے کہ جن بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرتا ہے، کسی قوم کو بیماریاں دیتا ہے۔ تو اصل میں آج جو بیماریاں ہم لوگوں کے اوپر چل رہی ہیں یہ بیماریاں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو ان بیماریوں کے دور میں جب بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کو فکر کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے میں توبہ کروں، استغفار کروں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، خوب روؤں، گڑ گڑاؤں، تو انشاءاللہ یہ دور کچھ نہ کچھ کم ہوگا، یا کم سے کم ہم تو اس چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری چیز دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ آج ہوتا ہے کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بیماری ہو جائے، بی پی بہت زیادہ بڑھ جائے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کہتے ہیں کہ صبح 7 بجے گولی لینا ہے، پھر 9 بجے لینا ہے، پھر 10 بجے لینا ہے، رات کو 8 بجے لینا ہے، 10 بجے لینا ہے، پھر 11 بجے لینا ہے، آپ نیند چھوڑ کر اٹھیں گے، گولی کے ٹائم پہ گولی کھائیں گے، دوائی کے ٹائم پہ دوائی کھائیں گے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے آپ کو آج سے 1450 سال پہلے دعائیں بتائی، صبح یہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو، اس کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ میں کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے کے اندر کہ ان کا اگر آدمی اہتمام کرے تو انشاءاللہ کئی قسم کی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اس میں بنیادی چیز سورہ فاتحہ کا صبح شام پڑھنا، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، شفا والی سورت، تو اس کا آدمی اہتمام کرے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کو بھی بڑی فضیلت